بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو اور فرض نماز بھی ادا کرو۔ پھر اللہ کی مہربانی سے آپ تندرست اور توانا بھی رہیں گے اور اللہ کے آگے گردنیں جھکتی بھی رہیں گی، اللہ بھی آپ پر راضی ہوگا۔ تو نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ناموں کا ورد کرے گا، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، پھر اللہ کی طرف سے اس پر رحمتوں کی بارش ہوگی، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ تو نماز ادا کرو، گردنیں جھکا لو۔ اگر اللہ کی رحمت میں آنا ہے تو اللہ کی رحمتیں کن باتوں سے ملتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض مت ہو۔ 3 دن کی ناراضگی میں نرمی ہے، 4 دن جب ہو جائیں تو گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہم آپ اور خود اگر اس پر دھیان کریں تو زندگی میں آپ سیاست میں، معاشرتی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، ہمسایوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے مہینے، کتنے کتنے سال ہیں نفرتوں کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ تو بیماریوں کی اماج گاہ جسم بنا لے ہوئے ہیں۔ حسد کینے جس سے ہو تو اس سے کوئی صلح ہوتی ہے، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو غور سے سنو سب، نفرتیں دل سے نکال دو اگر صحت مند رہنا ہے کی حسد کینے غیبتیں نکال دو، غصہ کرنا چھوڑ دو، پھر حقیقی صحت ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ سب کے لیے دل صاف کر لو، سیاست دانوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ جو آپ سے ناراض ہے، کہتا ہوں اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ جو آپ کو مخالف سمجھتا ہے، آپ تو چھوڑ دیں مخالف سمجھنا کسی کو، دوستو، تب سکون اور چین سے زندگی گزرے گی، ورنہ تو جسم کی تباہی تم خود ہی کر رہے ہو۔ تو دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ علامہ اقبال بھی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں کی باتیں غور سے سنا کرو، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوہی تو کہ دل بری کیا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، اللہ کے بندوں کی باتیں ذہن میں رکھو۔ تو کل کہا تھا کہ انجینئر صاحب کے بارے میں 2-3 باتیں کروں گا، تو ان سے میری درخواست ہے، انجینئر صاحب سے، اس کو دیکھ کر کچھ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور کچھ ان کی باتیں سن کر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب، آپ حد سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو تھوڑا سا خیال کریں۔ ٹھیک ہے، آپ فرائض کو کہتے ہیں فرائض، جب فرائض کہہ دیا تو وہ تو چیزیں فرض ہو گئیں۔ تو جن کا نام ہی نوافل اور سنت ہے، تو اس کے متعلق آپ کیوں باتیں کرتے ہیں
کہ صرف نماز فرضی ادا کرو، تو جن کو عادت ہے نوافل اور سنتوں کی، ان سے آپ اجتناب کریں اور ان سے منع کریں لوگوں کو۔ آپ اگر فرض ہی صرف پڑھیں تو ٹھیک ہے جی، آپ کی مرضی، لیکن جو نوافل ادا کرتے ہیں، جو سنتیں ادا کرتے ہیں، تو اس میں آپ تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کریں تو ان کو وہ عادت چھڑانے کی، سنتیں چھڑانے کی عادت کی بات کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، قیامت نزدیک جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ تو اگر 100 شہید کا کسی کو ثواب ملتا ہے تو اس میں آپ نرمی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی مول لے لی ہوئی ہے؟ بابوں کے بارے میں جو کچھ مرضی کہیں، کن بابوں کے بارے میں؟ جو جیلی دودھ ہے وہ ہیں وہ بابے۔ اصل دودھ کی طرف دیکھا ہے کبھی؟ اصل دودھ اللہ نے کہاں سے پیدا کیا ہوا ہے؟ بھینس کیا کھاتی ہے؟ کدھر سے آتا ہے دودھ؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ آپ کا دھیان ہر وقت جیلی دودھ پر ہوتا ہے، کیوں کہ آپ کے ذہن میں یہی باتیں، اللہ کے نیک بندے آپ کے ذہن میں سوار ہیں، تو بجائے ان کی طرفداری، ان کے ساتھ محبت کرنے، آپ جیلی دودھ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد جیلی دودھ ہے، کیمیکل والا دودھ، جو اصل بھینس دودھ دیتی ہے نا، اس کی طرف آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی طرف غور کرو۔ تو جو اصل بندے ہیں اللہ کے، جیسے جیلی بندے اور ہیں اور اللہ کے بزرگ بندے اور ہیں۔ اگر ان کے متعلق آپ کا خیال ہے نا، بابوں کو، بزرگ، ان کو کہنا بزرگوں کو، تو پھر ایسے بہت سے واقعات پہلے وہ گزرے ہوئے ہیں۔ لاہور کا واقعہ یاد ہے، جو کہتا تھا ٹانگیں توڑے میری، داتا کو کہو ٹانگیں توڑے میری، داتا کو کہو ٹانگیں توڑے میری۔ غور کیا کرو کیا ہوا تھا پھر؟ موت بعد میں ہوگی، پہلے ٹانگیں ٹوٹنے کا مزہ پھر چکھو گے۔ ٹانگیں ٹوٹی تھی نا، کہاں کسی جگہ سے صحیح ہوئی تھی، پھر خیر ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ متھا لگانا اور ان کے متعلق ایسی گفتگو کرنا، یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے۔ جیلی بندے، جیلی دودھ، ان کو کیوں کہتے ہو اس زمرے میں لاتے ہو؟ جیلی دودھ جیلی ہے، جیلی بندے جیلی ہیں۔ نیک بندوں کی بات کرو جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کا تخت، سارا واقعہ آپ کو پتا ہے، بتلانے کی ضرورت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کتنا یقین تھا ان کو، کون لائے گا بلقیس کا تخت، کون لائے گا بلقیس؟ ایسی سوچ پیدا کرو، ان بندوں کی طرف خیال کرو جو یہ بزرگ ہیں، سلیمان علیہ السلام کے امتی بزرگ ہیں۔ قرآن پڑھتے ہو اس وقت خاموش ہو جاتے ہو۔ قرآن کی میں جی یہ قرآن میں واقعہ ہے، یہ قرآن میں واقعہ ہے۔ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، تو جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کی شان کبھی غور کیا؟ آپ کو ان کی شان کا پتہ ہے؟ بہت پیچھے ہیں آپ۔ بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو چھوڑو، ان کو بابے بابے کہنا۔
جیلی بندے تو ہوتے ہیں، بابا بھی لفظ ان کے لیے غلط ہے۔ کیمیکل والے دودھ کو کچھ دودھ سمجھتی ہو؟ وہ تو ہوتے ہیں بزرگ جو ہوتے ہیں، نہ کر پڑیا پڑیا دودھ رڑ جاندے کڑیا کڑیا۔ انجینئر صاحب، آپ نے تھوڑے سے جو اللہ نے آپ کو علم دی ہے اس پر اتنا نہ غرور کرو کہ باتیں اتنی آپ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو جو انجینئر صاحب کو سخت لفظ سے یاد کر رہے ہیں یا سخت یا غلط لفظ، تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ ان کو اللہ کے پر چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے بندوں کی دشمنی کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے رہے، یہی سوچ لوگوں کے دل میں ڈالتے رہے، تو پھر اللہ ان کو خود ہی سنبھال لے گا جیسے پہلے کو سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ جیسے سود کے بارے میں ہے نا، اللہ کہتا ہے دشمنی ہے میری ان سے، انہوں نے میرے سے جنگ چھیڑ لی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہی اللہ کے نیک بندوں کے متعلق، بزرگوں کے متعلق جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ کتنی دیر جنگ کرنی ہے؟ کتنے روڑی نہ جائے تو اس لیے انجینئر صاحب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو باز آ جائیں تو بہتر ہے، وگرنہ لاہور کا واقعہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ تو آج ہم دعا کرنا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ایڈ مرالے کی طرف پیدل نکلنا ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔